ویلکم ٹو دی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کی کہانی کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جب وہ صرف 12 سال کا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خطرناک گھوڑا لایا گیا۔ وہ گھوڑا اتنا وحشی تھا کہ کوئی بھی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بادشاہ کے تمام ماہر گھوڑ سواروں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن سب فیلڈ ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا 12 سالہ بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گہری نظر سے گھوڑے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ گھوڑا اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہے۔ لڑکے نے فوراً گھوڑے کا رخ سورج کی طرف کر دیا، نرمی سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور پلک جھپکتے ہوئے ہی اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جب گھوڑا پرسکون ہو گیا تو سارا دربار سناٹے میں آ گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، بیٹے، تمہارے لیے یہ چھوٹی سی سلطنت بہت کم ہے، تم تو پوری دنیا فتح کر پاؤ گے۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا، جسے آج ہم اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک لڑکے کی ذہانت اور ہمت نے اسے دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بنا دیا۔ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیرت کے ایسے سفر پر لے جائے گی جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اسکندر اعظم صرف 20 ایج کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ 25 برس کی عمر میں اس نے دنیا کی سب سے بڑی ایرانی سلطنت کو روند ڈالا، اور 32 ایج میں وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ جب الیگزینڈر دی گریٹ یعنی اسکندر اعظم صرف 13 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے دنیا کے عظیم ترین فلسفی ارسطوٹل کے سپرد کر دیا۔ ارسطوٹل نے اسے نہ صرف فلسفہ سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو ایکسپینڈ کر دی۔ 13 سے 16 برس کی عمر میں کے دوران ارسطو نے اسے فلسفہ، حکمرانی یعنی جنگی، حکمت عملی، منطق، طب اور سائنس کا علم اسے دیا گیا۔ ایک دن ارسطو نے اسکندر سے کہا، دنیا ایک نقشہ ہے اور تم وہ ہاتھ ہو جو اس پر نقش بنائے گا۔ تم زمین کی لکیریں بدل سکتے ہو اگر تم اپنی سوچ کو ہتھیار بنا لو۔ یہ الفاظ صرف تعلیم نہ تھے بلکہ ایک چنگاری تھے۔ اسکندر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کھڑا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس لمحے اس کے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ وہ ایک شہزادہ ہے، بلکہ یہ یقین تھا کہ وہ دنیا کا مالک بنے گا۔ اب اسکندر کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، فتح صرف مقدونیہ نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ اور وہ زمینیں بھی جن کے نام آج تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف تلوار کا شہنشاہ بنے گا بلکہ خیالات، فلسفے اور انسانوں کے جذبات پر بھی حکمرانی کرے گا۔ 20 سال کی عمر میں وہ اسکندر کے والد فلپ کا قتل ہو گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ قتل ذاتی دشمنی کی بنا پر ہوا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ قتل اسکندر کی ماں اولیمس نے کروایا تھا، کیونکہ فلپ نے اسکندر کی ماں کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی تھی، اور اسکندر کی ماں کو خدشہ تھا کہ اس عورت سے ایک نیا وارث پیدا ہوگا جو اسکندر کا مقام چھین لے گا۔ جس رات فلپ کا خون بہا، اسکندر ایک شہزادے سے شہنشاہ بن گیا، لیکن تخت پر بیٹھنا آسان نہ تھا۔ مقدونیہ کے دربار میں کئی دشمن تھے اور یونان کے شہروں میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھی۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے ایک بچہ بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ موقع تھا کہ سلطنت کی بنیادیں ہلا دی جائیں۔ باپ کی موت کے بعد جب اس نے تخت سنبھالا تو چاروں طرف بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں، لیکن اس نوجوان بادشاہ نے حیرت انگیز فیصلہ کن اقدامات کیے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ نوخیز بادشاہ تھوڑے ہی عرصے حکومت کر پائے گا، مگر اس نے اندرونی سازشوں کا خاتمہ کیا، مقدونیہ میں استحکام پیدا کیا اور ان یونانی ریاستوں کو بھی جھکا دیا جو سمجھتی تھیں کہ فلپ کے بعد مقدونیہ ٹوٹ جائے گا۔
जब थेसेस शहर में बगावत हुई तो सिकंदर ने सख्त कार्रवाई की। शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया ताकि बाकी रियासतें इबरत हासिल करें। इसके बाद सिकंदर ने एक नई सिमत का रुख किया मशरक़ की तरफ, जहाँ ईरान की अजीम सल्तनत उसका इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, रास्ते में कई छोटी रियासतें आईं जिन्हें या तो फतह किया गया या उनसे इत्तेहाद कर लिया गया, मगर असल मुकाबला ईरान के शहंशाह दारस से था। दारस के पास लाखों की फ़ौज, बेपनाह दौलत और एक वसी सल्तनत थी, लेकिन सिकंदर के पास सिर्फ चालाकी से चुने गए 40,000 सिपाही मौजूद थे और एक नाकाबिल शिकस्त जुनून से भरपूर आज़म लेकर पहला बड़ा टकराव एसेस के मुकाम पर हुआ। सिकंदर ने दारस के खिलाफ चालाकी से मंसूबा बनाया। उसने दुश्मन की सफ़ों में खलल डालने के लिए अपनी घोड़सवार फौज का इस्तेमाल किया और जंग को दारस की फ़ौज के मरकज़ तक ले गया। दोस्तों, जहां दारस खुद मौजूद था, जंग के दौरान दारस खौफज़दा होकर मैदान छोड़कर भाग गया और उसका सारा ख़ानदान सिकंदर की कैद में आ गया, उसकी माँ, बीवी और बेटियाँ। मगर सिकंदर ने उनके साथ इज़्ज़त का सलूक किया। उसने दारस की माँ से कहा, मैं तुम्हें एक दुश्मन की माँ के तौर पर नहीं बल्कि एक मलका के तौर पर इज़्ज़त दूंगा। ये इक़दाम सिकंदर के दुश्मनों को भी हैरान कर गया। दारस अपनी शिकस्त के बाद दोबारा फ़ौज जमा करने लगा। उसने सिकंदर को एक ख़त भेजा कि आओ हम आधी दुनिया आपस में बांट लेते हैं, तुम मगरिब ले लो और मैं मशरक़ लेता हूँ। मगर सिकंदर ने रिजेक्ट कर दिया और कहा, एक सूरज के नीचे दो बादशाह नहीं हो सकते। अगली फैसला कुन जंग को गेममेला के मुकाम पर हुई। इस जंग में भी दारस की फ़ौज तादाद में बहुत ज़्यादा थी, मगर सिकंदर की हिकमत अमली, नज़्म ज़ब्त और सिपाहियों की वफादारी ने एक बार फिर फैसला कुन किरदार अदा किया। दारस को दूसरी बार जान बचाकर मैदान जंग से फ़िरार होना पड़ा, मगर इस बार उसके अपने ही सरदारों ने उसे कत्ल कर दिया ताकि फतह के बाद सिकंदर से माफ़ी हासिल कर सकें। जब सिकंदर को दारा की लाश मिली तो वो गमज़दा हो गया। उसने दारा के कातिलों को सज़ा दी और दारा को शाही एजाज़ के साथ दफन करवाया। अब सिकंदर ईरान की अजीम सल्तनत का हुक्मरान बन चुका था। दोस्तों, ईरान में फतह के बाद सिकंदर की कामयाबी को गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी और इसका नाम ताकत की अलामत बन गया। ईरान फतह करने के बाद सिकंदर की नज़रें अब मिस्र की तरफ थी, एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से ईरानी हुक्मरानों के जुल्म की चक्की में पिस रही थी। जब सिकंदर की फ़ौज दरियाई नील के किनारे पहुंची तो एक हैरत अंगेज़ मंजर सामने आया। मिस्रियों ने उसे निजात दहिंदा के तौर पर वेलकम कहा। यहाँ के मजहबी रहनुमाओं ने सिकंदर को फ़िरौन का मुक़द्दस खिताब दिया, जो उस वक़्त मिस्र के हुक्मरान का कानूनी लक़ब हुआ करता था। लेकिन सिकंदर ने सिर्फ एक फ़ातह की तरह हुकूमत नहीं की बल्कि एक अजीम मंसूबे का आगाज़ किया। तेल के दहाने पर उसने सिकंदरिया यानी अलेक्जेंड्रिया शहर की बुनियाद रखी, एक ऐसा शहर जो आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि सिकंदर ने ज़ाती तौर पर इस शहर का नक्शा बनाया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कुतुब खाना और एक अजीम रोशन मीनार यानी लाइट हाउस शामिल था। यह सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि मशरक़ और मगरिब के मिलाप का एक ख्वाब था। सिकंदर ने अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि वो मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमीन तक जा पहुँचा। ये वो इलाका था जहाँ दरियाओं, जंगलात और पहाड़ों के दरमियान बेशुमार कौमें आबाद थी। सिकंदर के लिए ये ज़मीन अजनबी थी, न वो मौसम से मानूस था, न ज़मीन से और न चालाक दुश्मनों की हिकमत अमली से। मगर सिकंदर के इरादे वाज़ेह थे। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, दुनिया के आखिरी किनारे तक अपनी सल्तनत को फैलाना। इस सरजमीन पर उसका सामना राजा पोरस से हुआ, एक तजर्बाकार हुक्मरान
جس کے پاس طاقتور جنگی ہاتھیوں کی فوج تھی اور جس کی رعایا اس سے بے پناہ وفادار تھی۔ پورس نے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسکندر کی فوج نے پہلے اس نوعیت کی جنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زمین جنگی ہاتھیوں سے لرز رہی تھی، تیر اندازی مہارت کی انتہا پر تھی اور دشمن کے سپاہی پوری جان سے لڑ رہے تھے، مگر اسکندر وہی تھا جو ہر مشکل کو موقع میں بدلنا جانتا تھا۔ اس نے دشمن کی صفوں میں درار ڈالنے کے لیے پہلے ہاتھیوں کو الگ تھلگ کیا، پھر تیز رفتار گھوڑ سوار دستوں کو اطراف سے حملے پر مامور کیا۔ اسکندر خود صف اول میں لڑ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ جب سپاہیوں نے اسے دشمن کی نیزوں کے درمیان لڑتے دیکھا تو ان کا حوصلہ دو گنا ہو گیا۔ سخت اور طویل جنگ کے بعد بلاخر راجہ پورس شکست کھا گیا۔ وہ زخمی حالت میں قید ہو کر اسکندر کے سامنے لایا گیا۔ اسکندر نے اس سے سوال کیا، تم سے کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ اسکندر اس کے جواب سے بہت متاثر ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل فتح صرف دشمن کو گرانا نہیں بلکہ بلند ظرفی سے اس کا دل جیتنا بھی ہے۔ اس نے پورس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کی سلطنت واپس دے دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ یہ اسکندر کی عظمت کا وہ پہلو تھا جو اسے صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک عظیم فاتح بنانا تھا، جو دشمن کی عزت کرنا بھی جانتا تھا۔ اس وقت تک اسکندر نے ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کر لی تھی جو تاریخ میں پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ مغربی دنیا کا مقدونیہ اور یونان، ایشیا کے کوچک موجودہ ترکی، مصر کی زرخیز زمینیں، ایران کی عظیم سلطنت، افغانستان کے دشوار گزار پہاڑ اور قبائلی علاقے اور برصغیر کی سرزمین شامل تھی۔ اس وقت تک اسکندر دنیا کے نقشے پر ایک ناقابل فراموش نشان چھوڑ چکا تھا، مگر برسوں کی جنگیں، اجنبی زمینیں اور اپنوں کی یاد اسکندر کی فوج کو تھکا چکی تھی۔ جب اسکندر نے مزید مشرق کی طرف دریائے گنگا تک بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو پہلی بار اس کے سپاہیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسکندر نے انہیں سمجھایا، تم آدھی دنیا فتح کر چکے ہیں، مگر جو آگے ہے اس کے بعد تم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ مگر برسوں کے سفر سے تھکی ہوئی فوج کی آنکھوں میں اب فتح کی چمک نہیں تھی بلکہ گھر واپسی کی خواہش تھی۔ دوستو، اسکندر نے اپنی فوج کے اس فیصلے کو دل سے قبول کیا۔ اس نے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کی شہزادیوں سے شادیاں کی۔ یہ صرف تعلقات نہیں بلکہ سلطنتوں کو جوڑنے کی ایک تدبیر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کی آبادی کے تقریباً 1% لوگوں میں اسکندر اعظم کا DNA موجود ہے۔ آدھی دنیا کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان سے واپسی پر بابل کے مقام پر، جو آج کے دور میں عراق کا علاقہ ہے، وہ ایک پراسرار بخار میں مبتلا ہو گیا۔ صرف 32 برس کی عمر میں یہی پراسرار بخار دنیا کے سب سے عظیم فاتح کی جان لے گیا اور وہ اپنی عظیم فتوحات کے بعد پہلی بار اپنے وطن مقدونیہ پہنچنے سے پہلے ہی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گیا۔ 12 سال کے مختصر سفر میں وہ ایک ایسا کارنامہ انجام دے گیا جو صدیوں بعد مثال بن گیا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا دیا، میدان جنگ سے لے کر سیاست، اتحاد سے لے کر دلوں کو جیتنے تک۔ اسکندر اعظم صرف شمشیر کا نہیں بلکہ فراست کا بھی فاتح تھا۔ اور یوں دوستو، ایک نوجوان جو 20 برس کی عمر میں بادشاہ بنا، تاریخ کا وہ باب لکھ گیا ہے جسے آج بھی دنیا اسکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔